ہے کہ گھر سے ایک بچہ نکلا جس کا سن 9 سال 5 سال کا تھا اور باہر نکل کر جنازہ تیار تھا، گھر کے سامنے جنازہ ہو رہا تھا، وہ گھر سے باہر نکلے اور جعفر کھڑے تھے اپنے بھائی کے اوپر جنازہ پڑھانے کے لیے، تو بچہ باہر آیا، کہا چچا پیچھے ہٹیے نماز میں پڑھوں گا، اور جعفر نے ایک لمحہ نہیں لگایا، پیچھے ہٹ گئے اور اس 5 سالہ بچے کے حوالے صلوات پڑھے محمد وعلى مولانا ہے اس فن کے ماہر حضرت مولانا سائیں بخش مناظری صاحب، بہت بڑے مناظر اس وقت آپ کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت سے لوگوں کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولا ہے، بہت سارے لوگوں کو سجدگاہیں رکھوائی ہیں، ایک صلوات پڑھے ذرا محمد وعلى مولانا کی بڑی خدمات ہیں، اندرون سندھ میں خاص طور پر پنجاب میں مولانا کی خدمات ہیں، اور یہاں دارالتحقیق میں مناظرے کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے، اور جو ہے وہ لہذا میرا مضمون تو میرا مزاجن میں مناظرے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن جانتا ہوں اس وقت ہمارے بعض دوستوں نے حضرت مختار کے بارے میں منفی رائے دی ہوئی ہے، ہمارے بعض دوستوں نے زید شہید کے بارے میں، حضرت زید شہید کے بارے میں منفی رائے دی ہوئی ہے، بعض دوستوں نے جعفر ابن علی کے بارے میں منفی رائے دی ہوئی ہے، یعنی امام عسکری کے بھائی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں، جو نقوی سادات کے مورد سے اعلیٰ بھی ہیں، اور حضرت آیت اللہ مرشی نجفی کی بے علم رجال کے اس صدی کے ایک سکہ بند ہمارے مجتہد اور مرجع تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ائمہ کے وہ فرزندان، ائمہ کی وہ ڈائریکٹ بلا واسطہ اولادیں جو امام سے اولاد ہیں، یعنی پوتے پر پوتے نہیں، خود امام کے بیٹے، خود امام کے فرزند، وہ اگر آپ کے سامنے یعنی تاریخ کے سامنے انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو، جس کے بارے میں دونوں رائے قائم کی جا سکتی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں خبردار ائمہ کے جو ڈائریکٹ اولادیں ہیں، فرزند ہیں، بیٹے ہیں، ان کے بارے میں منفی رائے قائم نہیں کرو، اس لیے کہ یہ آغوش عصمت پلے کے ہوتے ہیں، حکیم و دانا ہوتے ہیں، یہ اپنے زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے لیتے ہیں اور رازدارانہ انداز سے معصوم سے اجازت لے لیتے ہیں، لہذا ایک صلوات پڑھے محمد وعلى میں نہیں کہہ رہا کہ تحقیق نہیں ہونی چاہیے اور تمام اخبار کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے اور انہیں کلاسوں میں بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن منفی رائے قائم کرنے سے پہلے ان کے بارے میں منفی رائے قائم کرنے سے پہلے ذرا احتیاط کا رستہ اپنانا چاہیے۔ تو حضرت زید شہید کے بارے میں بھی منفی رائے بعض لوگوں کی کہ انہوں نے امام سجاد کی بغیر اجازت کیسا کیا جی، اور امام باقر کی، اور حضرت مختار کے لیے کہ امام سجاد کی بغیر اجازت کیسے کام کیا، اتنا بڑا کام کیا، اور جعفر کے بارے میں بھی بعض لوگوں کی، حضرت محمد حنفیہ، یہ 6 یا 7 شخصیات ہیں اس گھرانے میں، حضرت محمد حنفیہ بھی ان کے لیے کہ انہوں نے بعد از واقعہ کربلا اعلان امامت کر دیا تھا اور امام سجاد کے ہوتے وہ اپنے آپ کو امام کہتے تھے، تو ایک مدت تک یہ رہا، وہ بکھری ہوئی قوم، وہ خوف زدہ قوم، وہ مایوس قوم، وہ گھٹی ہوئی قوم جو انتشار کا شکار تھی اتنے بڑے واقعے کی وجہ سے، حضرت محمد حنفیہ نے پہلے انہیں اپنے گرد جمع کیا، جب ساری تشیع جمع ہو گئی، سارا عالم تشیع ان کے گرد جمع ہو گیا، تو خود کہنے لگے میں بھی چلتا ہوں اور میرے بھتیجے علی بن حسین بھی چلے، حجر اسود جس کے سلام کا جواب دے دیں وہی امام ہوگا۔ اچھا محمد حنفیہ تو جانتے تھے نا کہ حجر اسود میرے سلام کا جواب نہیں دے گا، تو پھر یہی فیصلہ انہوں نے کیوں رکھا؟ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے رکھا کہ یہ انتشار سے بچا کر اتفاق کی طرف لے آیا جائے، اور گئے وہاں جا کر سلام کیا حجر اسود کو، محمد حنفیہ نے بھی سلام کیا اور امام سجاد نے بھی سلام کیا، محمد حنفیہ کا جواب پتھر سے نہیں آیا، لیکن جیسے ہی امام نے سلام کیا حجر اسود نے انہیں امام اور حجت خدا کہہ کر جواب دیا۔ جعفر کے بارے میں بھی جو میرے بزرگ استاد عالم دین نے ایک جملے کے اندر، جس میں یہ ایک ہی جملہ کافی ہے بات کو واضح کرنے اور واضح ہونے کے لیے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر جعفر دعوی امامت کر رہے تھے، مدعی امامت تھے جعفر ابن علی، جنہیں جعفر کذاب بھی لکھا ہے، جنہیں جعفر کذاب بھی لکھا ہے، دونوں ناموں سے۔ حضرت مختار کے بارے میں
زید شہید کے بارے میں مذمت کے الفاظ بھی آئے، تعریف کے الفاظ بھی آئے، توجہ ہے میرا؟ تو حضرت جعفر کے بارے میں دونوں الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں بزرگ عالم دین کہ اگر جعفر مدعی امامت تھے تو ایک 5 سالہ بچے جس کے پیچھے نہ قوم ہے، نہ جسے قوم جانتی ہے، نہ جسے ملت پہچانتی ہے، نہ جس نے پہلے اپنی کبھی زیارت کروائی ہے، چند مخصوص لوگوں کو امام عسکری نے بتایا تھا کہ تمہارا جو 12واں امام ہے وہ فلاں ہوگا، اس کا نام ایسا ہوگا، وہ میرا بیٹا ہوگا، چند لوگ جانتے تھے، وہ اگر آ کر گواہی بھی دیتے تو قوم ان کی بات مانتا۔ لیکن جعفر سے جیسے ہی انہوں نے آگے کہا نا چچا ہٹیے نماز میں پڑھاؤں گا، فوراً ہٹ کے امامت ان کے حوالے کر دی۔ استقامت کرتے، مقابلہ کرتے، لیکن انہوں نے کوئی استقامت نہیں کی، ان کے حوالے جنازے کی امامت کر دی، اور اس طرح سے امام کا جنازہ امام پڑھائے گا، اس قاعدے پر عمل کروایا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات کریں۔ کم سنی میں حضرت یوسف کو نبوت اللہ عطا کر رہا ہے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث کہہ کر حضرت یوسف کا یہ اعلان نبوت ہے۔ اور عزیزان گرامی طے ہے کہ منصب عہدے سن و سال کی بنیاد پر نہیں بلکہ سمجھداری اور تحمل مزاجی کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ قرآن نے پکار کر کہا ہے کہ ہم نے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں قرار دیا ہے امام اپنے امر کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ دو باتوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو امام بناتے ہیں، ایک صبر کی بنیاد پر اور ایک ہماری آیات پر یقین کی بنیاد پر۔ جس کے اندر یہ دو صفتیں ہوں گی ہم انہیں امام بنائیں گے، ہم انہیں خلیفہ بنائیں گے، ہم انہیں ولی بنائیں گے، ہم انہیں رسول بنائیں گے۔ یہ دو صبر اور یقین، صبر اور یقین کی بنیاد پر ہم امام بناتے ہیں۔ یہاں بھی کیفیت حضرت یوسف 11 سال کے ہیں یا 13 سال کے تھے، بھائی کنویں میں پھینکنے جا رہے ہیں جی، مگر آپ صبر دیکھیے، برداشت دیکھیے۔ آئندہ کی آیات میں آئے گا کہ جب بھائی پھینک رہے تھے نا کنویں میں، تو حضرت یوسف نے بھائیوں سے فریادیں کی، ایسا نہیں کرو، مجھے نہیں پھینکو، مجھے چوٹ لگ جائے گی، میں یہاں ڈوب جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تمہارے اس پھینکنے سے، دیکھو اگر واپس جاؤ تو بابا کو تنگ نہیں کرنا۔ وہ تحمل مزاجی، وہ بردباری بات آئے گی آئندہ کی آیات کے اندر۔ اس کے بعد جب کنویں میں چلے گئے اور جب نکالا گیا تو حضرت یوسف نے کوئی رونا پیٹنا، مجھے معاف کیجیے گا، ایسا انداز نہیں اپنایا جس پہ یہ لگے کہ گھبرائے ہوئے پریشان ہیں۔ امتحان شروع ہو گیا تھا ان کا، اسے امتحان تو دے رہے تھے۔ بازار میں بھی گئے تو انہوں نے رستے میں جو قافلے کے اندر بیمار تھے انہیں شفا دی۔ ایک عورت مر رہی تھی قافلے کے اندر، حضرت یوسف کو ایک گدھے پر سواریوں، جو اس میں ایک گدھا منشا رکھتے تھا جس پہ حضرت یوسف کو بٹھایا ہوتا، چھوٹے تھے اس لیے ایسے جانور کو شاید بٹھایا گیا تھا۔ دیکھا کہ وہ بیمار ہے، سب نے طے کر دیا کہ قبر کو تو کبھی مرے گی۔ حضرت یوسف قریب گئے اور اپنے دست مبارک اس کے اوپر بلند کیا، احتیاط ہوتی چلی گئی چند لمحوں میں۔ رستے میں حضرت یوسف نے کئی معجزے دکھائے جس کی بنیاد پر حضرت یوسف کے ہاتھ کھولے گئے۔ پہلے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، پھر ہاتھ کھولے گئے، کس کے ہاتھ کھولو بھائی، معمولی بچہ نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھے ہیں تو حضرت یوسف بازار میں جب بیچے جا رہے ہیں تو اس وقت بڑے تعامل مزاجی کے ساتھ بکنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور پھر آگے بڑھے ہیں اور جب انہیں خرید کر لے جایا گیا ہے تو پھر دربار کے اندر حضرت یوسف کے جو اعمال ہیں، طور و طریقے ہیں، انتہائی متین، بردباری، تعامل مزاجی، اس لیے کہ ان کے آگے رہو گے پیٹو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ جس اللہ نے تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ہم تمہیں تخت تک پہنچائیں گے، تو جلدی کس بات کی ہے؟ یہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ ہم تمہیں اس منزل تک پہنچائیں گے، تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ اس پر یقین کرو کہ وہ پہنچائے گا۔ توجہ ہے؟ لہذا منصب کبھی بھی سن و سال کی بنیاد پر نہیں ملتے بلکہ منصب بردباری اور تحمل مزاجی کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ آج بھی اگر معاشرے میں کسی کو عزت و آبرو چاہیے تو وہ اپنے مزاج میں تحمل کو بڑھائے،
وہ اپنے مزاج میں سمجھداری کو بڑھائے تب اسے یہ منصب نصیب ہو سکتے ہیں۔ بات بڑی حسین ہے جسے میں اگر شروع کروں گا تو میں 10 منٹ میں مکمل نہیں کر پاؤں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف کو یاد دلایا جا رہا ہے، یوسف کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے یوسف وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تمہیں تعویل احادیث کا علم دینے کے بعد تم پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، تم پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، کما اتم، تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، جیسے تم پر نعمتوں کو تمام کیا ہے تمہارے اور بھائیوں پر بھی اللہ نے نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ یہ بھائی کنویں میں پھینکنے والے تھے مگر ان کا انجام برا نہیں ہوا ہے، سمجھ ہے، آخر میں توبہ کی، آخر میں ان کو معافی ملی ہے، آخر میں انہیں معاف کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب نے بھی بیٹوں کو معاف کیا ہے، اور جیسے کنویں میں پھینکا گیا تھا حضرت یوسف، انہوں نے بھی اسے معاف کیا ہے۔ لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تم تیار ہو جاؤ آزمائش لینے کے لیے، میں تمہارے بھائیوں کو بھی معاف کروں گا، آگے جا کر انہیں احساس ہوگا کہ ہم نے غلط کیا ہے۔ بس اگر کوئی اتنا بڑا گناہ کر لے کہ کسی نبی کو بھی کنویں میں پھینک دے اور وہ معافی مانگ لے تو اللہ بھی معاف کرتا ہے، وہ نبی بھی معاف کرتا ہے، مگر معافی مانگنے میں سچا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ یہ کچھ پیغامات ہیں، اس کے بعد کہا کما اتمھا علی ابویک، ہم نے تمہارے اوپر نعمت کو تمام کیا ہے، تمہارے اللہ نے تمہارے اوپر نعمت کو تمام کیا ہے، اور آل یعقوب پر بھی نعمت کو تمام کیا۔ یہ نعمتوں کا تمام کرنا ایسے ہی ہے جیسے تمہارے اجداد پر بھی اللہ نے نعمتیں تمام کی۔ وہ اجداد کون؟ اسحاق، ابراہیم اور اسحاق۔ بات آنی ہے کہ آباء و اجداد کا ذکر یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ منصب دیتے وقت خاندان دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ کل بات آگے بڑھے گی، ایک صلوات اور پڑھیں گے محمد و آلہ۔ عزیزان گرامی، آپ کی تشریف فرمائی کا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ آپ کو حوصلہ عطا فرمائے اور مجھے برداشت کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت اچھا بیان نہیں ہے، بہت اچھی تیاری نہیں ہے، اس سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تھی، اور انشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ جو آمد کا ہے اسے بہترین اجر و ثواب کی صورت میں اللہ اسے تبدیل فرمائے۔ جن مرحومین کے لیے اہتمام ہے یعنی فاتحہ ہو رہی ہے، آج علی بخاری کے مرحومین کے نام ابھی شمشاد بھائی نے دیے، ان تمام کی مغفرت، اور اس سے پہلے جو نام لیے جا چکے ہیں، آئندہ جو نام لیے جائیں گے، کل میری مرحومہ علیہ کی 30ویں برسی ہے، اور کل یہاں کی 4تھی برسی، ان کی 4تھی مجلس ان کی 30ویں برسی کے سے منسوب ہے، اور ویسے بڑا اہتمام ہم کر رہے ہیں 11 رمضان المبارک کو، وہ ایک زیادہ علیحدہ سے اہتمام ہے آپ سے، اس میں تو آپ شرکت فرمائی رہے ہیں اور اس میں بھی انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے لے چلیے مدینہ منورہ سے حسین بن علی سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ذاکر اول جناب حشمت علی جلی صاحب نے جو مرثیہ پڑھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کسی کو وطن نہ چھوڑوائے، اور وہ بھی اس عالم میں کہ واپس آنے کے بارے میں طے ہو کہ یہ قافلہ لوٹے گا نہیں، اور وہ اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو بھی لے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی جا رہی ہوں، ان کی ازواج اور ان کے گھر کی بیویاں بھی ہوں۔ امام حسین نے جو مدینہ چھوڑا ہے تو بڑا عجیب منظر تھا۔ حسین کبھی اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، کبھی میرے مولا حسین اپنے بھائی کی قبر پہ جاتے ہیں، اور کبھی اپنے نانا رسول کے مزار پر جاتے ہیں، اور قبر پیغمبر سے کہتے ہیں نانا یہ امت مجھے اب مدینے میں رہنے نہیں دیتی۔ قبر پیغمبر سے آواز آتی ہے حسین تیرا نانا تیرے ساتھ ساتھ ہے، اے میرے لال
अल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर तुम अपना वतन छोड़ दो। आए हैं सबसे पहले जनाब ज़ैनब के दरवाज़े पर, और कहा ज़ैनब तैयारी करो, हम मदीना छोड़ रहे हैं। मौला अली ने जब जनाब ज़ैनब की शादी जनाब अब्दुल्ला से की थी ना, तो उस वक्त में ज़िम्न आक़द एक शर्त लगाई थी, अब्दुल्ला मेरी ज़ैनब कभी अपने भाई हुसैन के साथ जाने का कहे तो बेहैसियत शौहर तुम रोक सकते हो, मगर शर्त यह है कि तुम रोकोगे नहीं। लिहाजा जनाब ज़ैनब की खिदमत में आकर कहा बहन अब मदीना रहने के काबिल नहीं है, अपने सफ़र का की आमादगी करो, तैयारी करो। जनाब ज़ैनब ने सफ़र की तैयारी की है। इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं। काफ़िला तैयार होने लगा, महफिलें बनाई गई हैं, बीवियों को बिठाया गया है, सवारियाँ बनाई गई, सवार किए गए लोग। और जब सब सवार हो गए तो हुसैन अपने दुल्हना के करीब आए तो किसी ने आकर कहा कि आपको आपके ख़ानदान की मुअम्मर बीवियाँ बुला रही हैं। मुस्लिम और मुअम्मर बीवियाँ, ज़ईफ़ुल उम्र बीवियाँ, जो इमाम हुसैन के साथ मदीने से जा नहीं रही थी, जो करबला नहीं गई, जो मदीने नहीं रहेगी, वो इमाम हुसैन को बुला रही हैं। वो कौन है? 3 बीवियाँ थी। जो ज़ईफ़ुल उम्र बीवियाँ थी, एक हज़रत उम्मुल बनीन है, मादर हज़रत अब्बास, एक हज़रत उम्मे हानी है, मौला हुसैन की फूफी, मौला अली की बहन, एक हज़रत उम्मे सलमा है, नबी मुकर्रम की ज़ौजा, इमाम हुसैन की नानी। ये 3 बीवियाँ हैं जिनके हाथों में असाएँ हैं, जो ज़ईफ़ुल उम्र बीवियाँ हैं। एक मरतबा गए हैं अपनी हवेली के अंदर तो बीवियाँ खड़ी हुई हैं। बाज़ बुजुर्गों ने लिखा है कि एक जवान बेटी को भी हुसैन छोड़ कर गए, इसलिए कि वो बीमार थी और इमाम नहीं चाहते थे कि बीमारी के हालत में वो इतना सफ़र करें। लेकिन जैसे ही इमाम दाखिल हुए तो इन बीवियों ने बढ़कर हुसैन का इस्तकबाल किया। इमाम ने फरमाया अम्मा उम्मे सलमा आपने मुझे बुलाया? फरमाया हाँ हुसैन तुम्हारे नाना ने मुझे एक शीशी में खाद दी थी और मुझसे कहा था अगर ये खाद खून में तब्दील हो जाए तो समझना मेरा हुसैन मारा गया है। ऐ हुसैन मुझे लगता है ये वही सफ़र है जिसमें तुम मारे जाओगे। तो इमाम हुसैन ने नानी के आगे बढ़कर नानी का एहतराम करते हुए फरमाया हाँ नानी ये वही सफ़र है जिसमें मैं मारा जाऊँगा। तो जनाब उम्मे सलमा ने बेसाख्ता, क्योंकि इमाम हुसैन के बारे में तो बीवी को पता था, बेसाख्ता फरमाया फिर ज़ैनब को छोड़ जाओ। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में ना रुलाए। उम्मे सलमा ने फरमाया फिर ज़ैनब को छोड़ जाओ। फरमाया अम्मा अल्लाह ज़ैनब को असीर देखना चाहता है, ज़ैनब की असीरी से अल्लाह का दीन महफूज होगा। अम्मा इस ज़ैनब बहन को मेरे साथ जाने दो। आगे बढ़कर जनाबे उम्मे हानी से पूछा फूफी अम्मा आपने मुझे बुलाया था? फरमाया हुसैन हमारी हवेली में जन्नातनियाँ बसती हैं, जिन औरतें जन्नातनियाँ बसती हैं। जब हमारे यहाँ कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो जन्नातनियों की रोने की आवाज़ें आती हैं। हमारी हवेली में कल रात से रोने की आवाज़ें आ रही। फरमाया ये जन्नातनियाँ मुझ हुसैन पर नौहा पड़ रही, ये मेरा मातम कर रही है, मुझे वतन से जाते हुए देख रही है। हज़रत उम्मे सलमा से पूछा, हज़रत उम्मुल बनीन से पूछा अम्मा आपने बुलाया था? फरमाने लगी है छोटे शहजादे तुम्हारे बाबा अली ने मुझसे आपने इसलिए किया था कि अल्लाह मुझे एक जवान शुजा बेटा अता करे। अब अब्बास तुम्हारे साथ जा तो रहा है, मुझे एक एहसास होता है कहीं अब्बास वफादारी में कोताही न करे। जनाब अब्बास अकब में खड़े थे, इमाम हुसैन ने मुड़कर देखा, आवाज दी अब्बास करीब आओ। जनाब अब्बास करीब आएगा, तुम अपनी माँ को यकीन दिलाओ कि तुम्हें बड़े वफादार। जनाब अब्बास ने बढ़कर कहा अम्मा अगर 70 मरतबा मारा गया अजरुकुम अल्लाह और फिर जिंदा किया गया तो हुसैन को तन्हा छोड़कर नहीं जाओ। अजरुकुम अल्लाह। तमाम बीवियों से मेरे मौला ने रुखसत ली है और फिर अगर मेरे मौला अपने घोड़े पर बैठे, बस एक ही रिवायत सुन लीजिए। इमाम घोड़े पर बैठ के रवाना हुए, ज़ुल्जना लेकर इस काफिले को, मेरे मौला का काफिला आगे बढ़ा। हज़रत अब्बास आए, मौला हमारे काफिले के पीछे एक मुख्तसर सा काफिला आ रहा है। इमाम ने सवाल किया अब्बास पूछना नहीं किसका काफिला है? फरमाया सहाबी पैगंबर अब्दुल्ला इब्ने उरवा ग़िफ़ारी का काफिला है। वो अपने एक गुलाम और अपने एक बेटे के साथ 3 सवारियों पर सवार ये लोग हैं जो हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। इमाम ने जैसे ही अपने नाना के सहाबी का नाम सुना, फौरन ज़ुल्जना से कहा मुझे नाना के सहाबी तक पहुंचा। घोड़ा लेकर पहुंचा,
صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے حسین تم چھوٹے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارا پیر